بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھوں کے علاج کے متعلق 40 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جنات سے بچاؤ کی دعا۔ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح ترغیب، نیز اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ بحوالہ بخاری۔ نمبر 2، زہریلے جانور کے زہر سے بچاؤ کے لیے دعا۔ مندرجہ ذیل دعا پڑھنے والے کو زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں دے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ نمبر 3، مصیبت سے نجات کی دعا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 4، جسے مصیبت پہنچے وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نعم البدل عطا کریں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 5، مصیبت زدہ کو دیکھنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اس پر مصیبت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر بڑی فضیلت بخشی۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 6، مشکل کام کی آسانی کے لیے دعا۔ اللہم لا سہل الا جعلتہ سہلا وانت تجعل حزن اذا شئت سہلا۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ ترجمہ، اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 7، سانپ کے ڈسنے پر دم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر کی حالت میں ایک بستی کے سردار کو جسے سانپ نے ڈسا تھا سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 8، بچھو کے کاٹنے پر دم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران بچھو نے کاٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بچھو پر اللہ کی مات پڑے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اس مقام پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ڈالنے لگے اور سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے لگے۔ بحوالہ ابن شیبہ۔ نمبر 9، بیمار آدمی کے لیے دم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مرض الموت والی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو معوذتاً پڑھ کر یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے ساتھ دم کرتی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 10، جادو کی دوری کے لیے دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئے تو معوذتاً پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کرتے اور اپنا ہاتھ مبارک جسم پر پھیرتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 11، درد جسم کے لیے دم۔
جسم میں درد کے وقت وہاں ہاتھ رکھ کر یہ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص کو بتایا۔ طریقہ: 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دم اعوذ باللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد واحاذر، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 12، زہریلی چیز اور پھوڑے و پھنسی کے لیے دم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے یا اسے کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے۔ پھر راوی حدیث سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی وضاحت کے لیے اپنی انگشت شہادت کو زمین پر رکھا، پھر اسے اٹھایا اور کہا بسم اللہ تربت ارغنا بریقتی بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 13، طبیعت ناساز ہو تو دم۔ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق، بحوالہ صحیح مسلم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جس نے آپ کو اذیت دی، اور ہر شریر نفس سے یا ہر حاسد کی نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ نمبر 14، ہر نقصان دہ چیز سے حفاظت کی دعا۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس دعا کو کسی منزل میں اتر کر پڑھے تو کوچ کرنے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بحوالہ صحیح مسلم۔ ترجمہ: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 15، خطرے سے بچاؤ کی دعا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بحوالہ سنن ابی داود۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 16، مریض کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ: اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا تو فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ نمبر 17، ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر روز صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے، بحوالہ سنن ابی داود۔ نیز بندرجہ ذیل دعا پڑھنے والے کو اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 18، ہر شر سے پناہ کی دعا۔ شکل بن حمید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، بحوالہ سنن ابی داود۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اپنے کان، آنکھ، زبان، دل
اور شرمگاہ کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 19، گمشدہ چیز اور بیوہ عورت کے لیے وظیفہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ وظیفہ مصیبت کے وقت وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو پڑھے گا، اللہ اس کو اس کی مصیبت میں اجر دے گا اور اس کا نعم البدل بھی دے گا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، بحوالہ صحیح مسلم۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ نمبر 20، آندھی اور طوفان کے وقت کا وظیفہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی و طوفان کے وقت معوذتن کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی مجھے بھی تلقین کی، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 21، قید سے رہائی کے لیے دعا۔ ایک قیدی کی رہائی کا یہ بہترین وظیفہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک سخت ترین قید میں کیا تو رہائی نصیب ہوئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ نمبر 22، دائمی بیماری سے نجات کا وظیفہ۔ جس کو کسی دائمی بیماری نے جکڑ رکھا ہو تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا وظیفہ اپنانا چاہیے جس سے انہیں نجات نصیب ہوئی۔ انی مسنی الغر وانت ارحم الراحمین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ نمبر 23، طلب اولاد کا بہترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند پیدا ہوا۔ رب ہب لی من الصالحین، سورۃ الصافات آیت نمبر 101۔ اور ایک وہ وظیفہ جسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 38۔ نمبر 24، بہتر رشتوں کی طلب کے لیے وظیفہ۔ قرآن مجید روحانی، جسمانی اور دیگر مسائل کا حل ہے۔ جو شخص اس آیت کا وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے عطا فرمائے گا۔ میں نے مایوس والدین کو یہ وظیفہ بتلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 54۔ نمبر 25، جنت کا خزانہ حاصل کرنے کی دعا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 26، مشکل کام کے حل کی دعا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، بحوالہ صحیح ابن حبان۔ ترجمہ، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 27، بچوں کو پناہ دینے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کلمات کے ساتھ پناہ دیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ، میں تم دونوں کو شیطان اور زہریلے جانوروں سے اور ہر الگ لگ جانے والی نظر سے اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ دیتا ہوں۔ نمبر 28، غم و فکر اور قرضے سے نجات کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے؟ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے اللہ عز و جل تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صبح و شام پڑھنے کو فرمائی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز
والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ میں فکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، معذوری و کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخیلی اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے دباؤ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے تمام غم دور کر دیے اور میرا تمام قرضہ بآسانی ادا کروا دیا۔ نمبر 29، اندھے پن، کوڑ پن اور فالج سے بچاؤ کی دعا۔ قبیصہ بن مخارر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، جب تو فجر کی نماز پڑھ لے تو 3 بار کہہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اندھے پن، کوڑ پن اور فالج سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نمبر 30، نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ بحوالہ صحیح ترمذی۔ ترجمہ: میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں، اس کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کی شر سے اور شیطانوں کی چوکوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ نمبر 31، صالح اولاد کی طلب کی دعا۔ رب ہب لی من الصالحین، سورۃ الصافات، آیت نمبر 101۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران، آیت نمبر 38۔ نمبر 32، اولاد کی بھلائی اور مستقبل کے لیے دعا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 74۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی بیویوں سے اولاد عطا کر جن کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور میں ایک ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی لائق صالح نیک بنا دے۔ میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور میں تیرا فرمانبردار ہوں۔ نمبر 32، غصہ دور کرنے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ نمبر 34، جنت میں لے جانے والی دعا۔ جو شخص صبح یا دن کے وقت یقین سے سید الاستغفار پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہوگا، اور اسی طرح جو شام یا رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 36، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ ترجمہ، اے میرے رب، کوئی بھی چیز جو تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ نمبر 37، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ ترجمہ، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے رب، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 38، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ نمبر 39، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ نمبر 40، قرآنی دعائیں۔ نمبر 1، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سورۃ النوح آیت نمبر 28۔ نمبر 2، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ نمبر 3، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ نمبر 4، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ نمبر 5، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28۔ نمبر 6، رب زدنی علما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ نمبر 7، رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرنی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 98۔ نمبر 8، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ نمبر 9، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 129۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔